بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے بالوں کے گرنے اور بالچر کے حوالے سے اپنے خیالات کا شیئر کروں گا۔ بالوں کا گرنا یہ ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے اور اس کے پیچھے باڈی کے اندر ہونے والی بہت سی تبدیلیاں بھی اس کے اسباب بنتے ہیں۔ باڈی کے اندر جو تبدیلیاں ہونے والی ہیں ان میں سے بلڈ کا زیادہ ضائع ہو جانا، زیادہ دیر بیماری کے اندر رہنا، کینسر کے پرابلم میں انجیکشن لگانا یا اس کی ویکسین لگانے کے بعد بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، ٹائیفائڈ کی میڈیسن کھانے سے بھی بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں، عورتوں کے اندر بھی مختلف پرابلم پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو ایج فیکٹر ہے اس کے حوالے سے سب سے بڑی جو میڈیسن ہے وہ ایسڈ فاسفوریکم ہے۔ یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب انسان بکثرت ہم بستری کرتا ہے یا اس کے جسم سے زیادہ بلڈ ضائع ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ اسٹڈی کرتا ہے، بہت زیادہ مصروفیت کے اندر زندگی گزارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، آئی سائٹ اس کی ویک ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو حافظے کی قوت ہے، یادداشت ہے، وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ایسے پرابلم ہوں تو اس کے اندر ایسڈ فاس اگر آپ استعمال کروائیں تو مریض کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آرنیکا میڈیسن ہے۔ آرنیکا میڈیسن بھی اگر چوٹ لگنے سے یا زیادہ دیر بیمار رہنے سے بال گرنا شروع ہو جائیں تو آرنیکا 200 میں اگر اس کو استعمال کروائی جائے تو وہ اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر سیلینیم ہے۔ سیلینیم بھی ایک بہت بڑی میڈیسن ہے جو سر کے بال، ابرو کے بال، داڑھی اور مونچھوں کے بال بلکہ پوری باڈی سے بال گرنا شروع ہو جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے جسم کے اندر سیلینیم کی مقدار کم ہو چکی ہے، جس وجہ سے سارے جسم کے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس صورت میں سیلینیم 30 طاقت میں اگر آپ مریض کو 1-2 ماہ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ اس کے بال گرنا بند ہو سکتے ہیں۔ عورتوں کے اندر بھی بال گرتے ہیں اور مختلف اس کے اوقات ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے بال گرتے ہیں۔ کنگھی کرنے کے ساتھ بال گچھوں کی صورت میں گرنے اور بال کی صحت کمزور ہونے، اس کا رنگ بدل جانے، اور اگر بال کمزور باریک ہو کر اس کے کنارے پھٹنا شروع ہو جائیں، دو منہ بننا شروع ہو جائیں، تو ایسی صورت میں عورتوں کے لیے نیٹرم میور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ نیٹرم میور بڑی سادہ سی چیز ہے، عام گھروں کے اندر اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ عورتیں جو آفٹر ڈیلیوری بچے کو فیڈ بھی کرواتی ہیں، اس وجہ سے ان کے بال باریک ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، بے رنگ ہو جائیں اور ان کے منہ 2 صورتوں کے اندر تقسیم ہو کر ٹوٹنا شروع ہو جائیں، تو ایسی صورت میں نیٹرم میور عورت کو اگر استعمال کروائی جائے تو وہ کنگھی کرنے کے بعد جو بہت زیادہ بال گچھوں کی صورت میں گرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ گرنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی میڈیسن ہے کاربو ویجیٹیبل، جو اکثر لوگ معدے کے بھی اوپر ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آفٹر ڈیلیوری عورت کے بال بہت زیادہ گرنے شروع ہو جائیں، آکسیجن کی کمی اس کو ہو جائے، اس کا رنگ جو ہے وہ پیلے پن کی طرف چلنا شروع ہو جائے، ویکنس آ جائے، سانس گھٹنا شروع ہو جائے، تو یہ کاربو ویجیٹیبل ایسی صورت میں عورت کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے، اس کے بال بھی گرنا بند ہو جاتے ہیں اور اس کی صحت بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو ڈیلیوری کے بعد کاربو ویجیٹیبل اگر استعمال کروائیں ایسی عورتوں کو جن کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی میڈیسن ہے فاسفورس۔ فاسفورس کے مریض جو ہوتے ہیں وہ قداور ہوتے ہیں، کندھے ان کے آگے کی طرف جھکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بال سنہری رنگ کے ہوتے ہیں، بال باریک ہوتے ہیں لیکن سنہری رنگ کے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ بال باریک ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو فاسفورس اگر استعمال کروایا جائے تو اس کے لیے بہت ہی بڑی میڈیسن ہے۔ اس کے آگے جو میڈیسن ہے سپیا۔ اگر عورتوں کو مسلسل سر درد رہتا ہے تو وہ سر درد جو ہے وہ ان کا سر درد نہیں ہوتا بلکہ ان کے یوٹرس کی پرابلم کی وجہ سے ان کو سر درد آتا ہے۔ تو جو پرانے سر درد کی وجہ سے درینہ درد سر کا مریض اگر یہ شکایت کرے کہ مجھے بہت زیادہ سر درد بھی ہوتا ہے اور عرصہ دراز سے یہ سر درد شروع ہے جس کی وجہ سے اب میرے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں،
تو ایسے مریضہ کو اگر آپ سپیا استعمال کروائیں 30 طاقت میں صبح و شام تو وہ عورت کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ اگر میازم کے طور پر ہم دیکھیں کہ کسی مریض کے اندر کوئی میازم پایا جاتا ہے تو آتشک کی وجہ سے بھی اکثر بال گرنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسڈ فلور جو دوائی ہے، ان کے فلورک ایسڈم، اگر یہ آپ 30 طاقت میں ایسے مریض کو استعمال کروائیں جو آتشک کا مریض ہے تو اس کے بال بھی گرنا بند ہو سکتے ہیں۔ آرسینک ایلبم بھی بال گرنے کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ آرسینک ایلبم کا مریض جو ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بے چین ہوتا ہے اور خوف بھی اس پر مسلط ہوتا ہے، لیکن اس کے بال کنگھی کرنے سے گرتے ہیں اور بال آپس میں الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیدھے سادھے بال بھی کنگھی جب کریں گے تو کنگھی ان کے اندر اٹک جاتی ہے، بڑی مشکل سے کھینچ کر اس کو کنگھی کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور گرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بلا وجہ اس کے آرسینک کا مریض ہے، اس کے بال جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو بالوں کے اندر کنگھی کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ آگے اس سے ایک بڑی میڈیسن ہے عورتوں کے لیے ونکا مائنر، جس کی وجہ سے عورتوں کے بالوں کے اندر جوئیں پڑ جاتی ہیں اور جوئیں پڑنے کے ساتھ بھوسی خشکی آ جاتی ہے اور ایسی عورتوں کے بال جوؤں کی وجہ سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو عورتوں کے لیے ونکا مائنر میڈیسن بھی بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کینسر کے علاج کے بعد بال گرنا شروع ہو گئے ہیں تو اس مریض کو اگر آپ ریڈیم بروم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد اگر اس کی صحت یابی ہو گئی تو وہ اس کے بال بھی دوبارہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ریڈیم بروم یا میڈیسن ہے، اس کو آپ استعمال کروائیں، اس سے کینسر کے مریض کے بال دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عام طور پر آرنیکا ہیئر آئل اور جبرنڈی ہیئر آئل جو ہے وہ بیرونی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی استعمال کرنا اچھی بات ہے۔ خوراک کے طور پر اگر مریض صبح کے وقت مربع سیب کا آملے کا استعمال کرتا ہے اور رات کو مربع جو ہے وہ حریر کا استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی مریض کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت غذا کے طور پر مربع آملہ اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ مربع حریر کا استعمال کریں تو اس سے بھی بالوں کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے، صحت یاب ہوتی ہے۔ والسلام علیکم۔